شراکت داری سے کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے تعاون پر یقین رکھنے والی رفاہی تنظیم امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کرونا وائرس کے مشکل دور میں بھی بغیر کسی رنگ، نسل اور مذہب کے ضرورت مند افراد کی خدمت۔ رمضان شریف میں خدمات کی لازوال مثال، مایوسی کے اس دور میں امید صبح نو۔ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ کریم ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو سلطنت اور اقتدار مل جائے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ نماز کا نظام قائم کرے، اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا ایک میکینزم اور نظام بنائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پرچار کرے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں روزہ رکھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہیں، اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، عمرے کی تیاری اور عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، افطاری کراتے ہیں، اسی طرح بہت سے لوگ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فریضہ زکوٰۃ سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات تو تمہیداً یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں دینا لازم اور فرض نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ کے پاس اگر جنوری میں اتنا مال آیا کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو ٹھیک ایک سال گزرنے کے بعد یعنی نیکسٹ ایئر جو جنوری ہوگا، اس کی اس تاریخ میں آپ کے اس مال پر سال پورا ہو گیا، ہولان ہول جو کہ شرط ہے، آپ اسی جنوری میں زکوٰۃ دیں۔ اگر آپ رمضان تک انتظار کریں گے، خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے یا آپ پھر سے صاحب نصاب نہیں رہتے، تو وہ جو زکوٰۃ نہ دینے کا وبال ہے وہ آپ کے سر رہے گا۔ لیکن بہرحال مسلمانوں کی ایک تھنکنگ ہے کہ جی رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، ایک فضا بنی ہوتی ہے، ایک گراؤنڈ بنا ہوتا ہے، تو اسی لیے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنا سسٹم ایسا بنایا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب وہ ایک رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر اگلی زکوٰۃ کی باری اگلے رمضان ہی میں آئے گی۔ تو رمضان المبارک میں زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، اور یہ زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کریم میں کوئی تقریباً 82 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور بہت سی جگہوں میں نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو ریلیٹ کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو اس میں اشارہ کیا ہے؟ علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا کہ فلاح دارین یعنی دونوں جہانوں کی کامیابی کا مدار اس بات پر ہے کہ آپ کا تعلق خالق کے ساتھ بھی مضبوط ہو، آپ کا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی مضبوط ہو۔ خالق کے ساتھ تعلق بنے گا نماز کے ذریعے سے، اور مخلوق سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا زکوٰۃ کے ذریعے سے۔
جب آپ غریبوں کو راشن دیں گے، بیواؤں کی کفالت کریں گے، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھیں گے، ناداروں اور مفلسوں کے آپ کام آئیں گے، بیماروں کا علاج کریں گے، بے گھروں کو گھر بنا کر دیں گے، لوگوں کو شیلٹر فراہم کریں گے، کنویں کا اور پانی کا انتظام کریں گے، تو جب آپ خیر خیرات کریں گے تو لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور اللہ کے کنبے اور مخلوق کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ کو سب سے فیورٹ وہ ہیں جو اللہ کے کنبے کو سپورٹ کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ ایک آدمی سے سوال کریں گے، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے پانی نہیں دیا، کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا، لباس مانگا، لباس نہیں دیا۔ وہ حیران ہو کر پوچھے گا، اللہ آپ تو کھانے سے، پینے سے، پہننے سے مستغنی ہیں، آپ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت، آپ نے کب یہ چیزیں مانگی؟ اللہ فرمائیں گے فلاں بندے نے مانگا، اگر تو اسے کھلاتا آج بدلہ میں دیتا، اسے پلاتا آج حوض کوثر کا پانی میں تجھے پلاتا، تو اسے لباس پہناتا آج جنت کے ریشمی لباس اور جوڑے میں تجھے پہناتا۔ تو دیکھیں، ایک یعنی انسان کے ساتھ اچھائی کرنا، اللہ فرما رہے گویا کہ یہ میرے ساتھ اچھائی ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ساری انسانیت کو زندہ کرنا اور ان کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ تو یہ جو مخلوق سے آپ کا تعلق بن رہا ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے بن رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ دوسرا بھی سنیں کہ ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے انفاق۔ قرآن کریم میں دونوں صیغے ہیں۔ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، تو زکوٰۃ تو فرض اور واجب ہیں، اور زکوٰۃ اسی پر ہے جو صاحب نصاب ہو، جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت 75-80 ہزار روپے کیش ہے، یا اتنے پیسوں کا تجارتی سامان ہے، یا اتنے پیسوں کا ضرورت سے زائد سامان ہے، تو زکوٰۃ صرف وہ دے گا، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ دے گا، اور وہ بھی سال پورا ہونے پر دے گا۔ لیکن انفاق، صدقہ اور خیرات، چیریٹی اور ڈونیشن، وہ تو آپ ہر وقت کر سکتے ہیں اور ان لمیٹڈ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی لمیٹیشن اور باؤنڈریز نہیں ہے، اور وہ دن رات آپ کریں۔ تو یہ جو نماز ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، یہ اللہ سے قانونی تعلق ہے، اور جو نوافل ہیں، اشراق ہیں، چاشت ہیں، اوابین ہیں، تہجد ہیں، صلاۃ التسبیح ہیں، تراویح ہیں، یہ اللہ سے جنونی تعلق۔ اسی طرح زکوٰۃ اللہ سے قانونی تعلق، صدقہ اور خیرات اور چیریٹی یہ اللہ سے جنونی تعلق۔ تو ہم اپنے تعلق کو اور تعلقات کے سرکل کو اللہ کے ساتھ مزید مضبوط کر سکتے ہیں اگر ہم زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات کا اہتمام بھی کریں گے۔ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے سورہ کہف کی تفسیر لکھی جو 15ویں پارے میں ہے، اور اس کا نام رکھا معرکہ ایمان اور مادیت، اور اس میں لکھا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں انفاق کا اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جذبہ کیوں ختم ہوا؟ مسلمانوں میں تعیش آ گیا، عیش و عشرت آ گئی، سہولت پسندی اور تن آسانی آ گئی، وہ مراعات کے اور سہولیات کے خوگر اور عادی ہو گئے۔ تو اسی لیے یعنی قرآن کریم میں سورہ آل عمران 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کا اعلیٰ مقام نہیں پا سکتے جب تک راہ خدا میں اس کی پسندیدہ چیزیں یعنی اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک صحابی کا قیمتی گھوڑا ہے، راہ خدا میں وقف کر دیا۔ ایک صحابی کا گنجان باغ ہے، غالباً اس میں 600 کھجور کے درخت، وہ سارا وقف کر دیا۔ تو ہم بھی اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں دیں۔ لیکن آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ایک ریڑھی والا پھل بیچ رہا ہے، سپوز وہ سیب بیچ رہا ہے، اب اگر کوئی اس سے پیسوں سے خریدتا ہے
تو وہ چھانٹی کر کے یعنی بالکل صاف ستھرے جو پھل ہوگا وہی دے گا. لیکن ایک غریب آ کر کہتے بھائی اللہ کے نام پر ایک پھل دے دو، تو جو داغی ہوگا، جو کچا ہوگا، جو خراب ہوگا، جو سڑا ہوا ہوگا، ریڑھی والا اٹھا کر وہ دے گا. یعنی پیسوں کی خاطر کیا دیا اور اللہ کے نام پر کیا دیا. ہمارا پرسیپشن چینج ہو گیا ہے، ہماری تھنکنگ تبدیل ہو گئی ہے، ہمارا پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے، ہمارا جو زاویہ نگاہ ہے وہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. اسی لیے یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ تو فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک خاص چیز فتنے کا سبب تھی. میری امت کے فتنے کا سبب مال ہے. لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کے لیے کوئی خاص چیز فتنے کا سبب تھی. کسی کے لیے عورت فتنہ، کسی کے لیے بلڈنگیں بنانا فتنہ، کسی کے لیے باغات فتنہ، کسی کے لیے ان کی صنعت و حرفت جیسے قوم سمود وہ فتنہ، کسی کے لیے ان کی خوبصورتی اور حسن فتنہ، کسی کے لیے ان کی طاقت فتنہ جیسے قوم عاد نے دعویٰ کیا من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ پاورفل. اسی طرح اس امت کے لیے جو فتنے کا سبب ہے وہ مال ہے. اچھا، مال کی محبت دل سے نکلے گی کیسے؟ جب آپ زکوٰۃ دیں گے، جب آپ صدقہ دیں گے، جب آپ خیرات کریں گے. اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اسباب کے درجے میں آپ نے مال کمانا ہے، اس پر پابندی نہیں ہے. لیکن وہ مال آپ کے دل میں ایسا رچ بس جائے کہ آپ کو اللہ سے غافل کر دے، نعمتوں میں ڈوب کر آپ منعم نعمت کرنے والے کو بھول جائے، یہ خطرے کی بات ہے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس کی لوجک کیا ہے؟ جیسے انسانی بدن میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں پورے اعضاء اور آرگنز میں خون پہنچ رہا ہے، خون کی سپلائی ہو رہی ہے، اس کو جو ہے وہ جگر کے ذریعے سے اور گردوں کے ذریعے سے اور دل کے ذریعے سے اور شریان اور رگ اور وینس کے ذریعے سے سرکولیٹ کیا جا رہا ہے. خدا نخواستہ اگر یہ بلڈ کسی ایک عضو میں رک جائے تو کیا ہوگا؟ پھوڑا پنسی، ناسور، کینسر ہو جائے گا. اور ہر عضو کو خون کی مقدار سیم نہیں ہوتی، بھائی کسی عضو کو کم ضرورت ہے، کسی کو زیادہ ضرورت ہے. تو اسی طرح اگر یہ مال معاشرے میں سرکولیٹ کرتا رہے گا، کسی کو میراث کے ذریعے سے ملا تو باپ کو بھی ملا، بیٹے کو بھی ملا، بہن کو بھی ملا، شوہر کو بھی ملا، بیوی کو بھی ملا. زکوٰۃ آپ نے دی، امیر زکوٰۃ دیں گے، غریبوں میں تقسیم ہوگی. یہ میکینزم اگر قائم ہوگی اب پوری دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا. وہ شہزادہ چارلس عمان کے دورے پر آیا تو اس نے ایک تقریب سے خطاب کیا کہ میں اسلام سے بڑا انسپائر ہوں، اور سب سے زیادہ اسلام کے جس حکم نے مجھے متاثر کیا وہ زکوٰۃ کا نظام ہے. اگر صحیح طریقے پر زکوٰۃ لے کر ڈسٹریبیوشن ہو جائے تو کوئی غریب نہ رہے. ہم زکوٰۃ صحیح طریقے پر نہیں دیتے، جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مالداروں میں تکبر آئے گا. ایک آدمی کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بنے گا تو خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، اس میں تکبر آئے گا. بھائی وہ 4 کروڑ کی گاڑی ہوگی اور جو ہے وہ 50,000 کا سوٹ ہوگا، 5 لاکھ کا موبائل ہوگا، 20 لاکھ کی گھڑی ہوگی اور اس کے ATM کارڈ میں لاکھوں روپے ہوں گے، تو اس میں تو تکبر آئے گا، وہ پراؤڈی اور ایروگنٹ بن جائے گا. اچھا، اور غریب میں ظلم آئے گا، پھر وہ چھینا جھپٹی کرے گا، وارداتیں کرے گا، ڈکیتی کرے گا، چوری کرے گا، سنیچنگ کرے گا. لیکن اگر صحیح طریقے پر زکوٰۃ دی جائے نہ مالداروں میں تکبر رہے گا، نہ غریبوں میں ظلم رہے گا، معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ زکوٰۃ تؤخذ من اغنیائہم، مالداروں سے لی جائے گی، وترد الی فقرائہم، اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. تو اس زکوٰۃ کے نظام کو ہم سمجھ لیں، زکوٰۃ کے فلسفے کو ہم سمجھ لیں، زکوٰۃ کی اہمیت کو ہم سمجھ لیں، زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھ لیں، اور رمضان المبارک میں جب صحیح طریقے پر، پراپر طریقے پر ادا کریں گے تو ہماری زندگی وہ خوشیوں کا مرکز بن جائے گی. اب زکوٰۃ کا ایک سمپل سا فارمولہ اور نصاب کیا ہے؟ مرد ہو یا عورت، اگر وہ بالغ ہے اور مسلمان ہے، اس کی ملکیت میں اگر 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے
یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 75-80 ہزار روپے اس کے پاس کیش ہے، یا اتنے پیسوں کا تجارتی سامان ہے، یا اتنے پیسوں کا ضرورت سے زائد سامان ہے اور اس پہ قرض ورز کوئی نہیں ہے، تو یہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کو اس مال پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اب دیکھیں، سونا زیورات کی شکل میں ہو، ٹکیا کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، سونا سونا ہے، اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ عموماً خواتین کہتی ہے جی یہ تو ہمارے استعمال کا سونا ہے، تو سونا استعمال کا ہی ہوتا ہے، زیورات استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس پر زکوٰۃ کب ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے، چاندی اور کیش نہیں ہے، تب تو اگر وہ 7.5 تولے سے کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، 7.5 تولہ یا اس سے زائد ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن کسی عورت کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ وائٹ گولڈ ہے، کچھ کیش ہے، کچھ تجارتی سامان ہے، اگر سب کی قیمت کو ملایا جائے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی 80,000 کو کراس کر جائے تو تھوڑے سونے پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح کسی کے پاس کیش ہے، وہ کیش آپ کی جیب میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، لاکر میں ہے، تجوری میں ہے، سیف ہاؤس میں ہے، وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہے، جیز اکاؤنٹ میں ہے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں ہے، وہ پرائز بانڈ کی شکل میں ہے، وہ نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، وہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، وہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ آپ نے کسی کو جو ہے امانت رکھوائی ہے، وہ آپ نے کہیں پر انویسٹ کیا ہے، کچھ آپ نے بیسیاں بھری ہیں، کچھ آپ کا پروویڈنٹ فنڈ کہیں پر جمع ہو رہا ہے، تو وہ تمام ایسٹ اور اثاثوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس کا 2.5% آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ زکوٰۃ ہے۔ خدا نہ خواستہ اچھا اس زکوٰۃ سے کچھ چیزیں مائنس بھی ہوگی، جیسے آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ پیسے آپ مائنس کر لیں گے، اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر نہیں ہے۔ آپ کے اوپر کچھ قسط شارٹ ہے جو آپ نے دینی ہے، وہ بھی آپ مائنس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس کسی اور کی امانت پڑی ہوئی ہے، اس کی زکوٰۃ بھی وہ دے گا۔ اور زکوٰۃ نہ دینے پر وعید کیا ہے؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے کو چاندی کو جمع کرتے ہیں، اٹ مینس کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے یا پراپر نہیں دیتے، پراپر کیلکولیشن نہیں ہوتی، تو کیا ہوگا؟ انہیں خوشخبری دے عذاب کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر ان کی پیشانی کو اور ان کے جو ہے وہ ایک طرف سائیڈوں کو اور پھر ان کے جو ہے وہ پیٹھ کو داغا جائے گا۔ کیوں؟ کہ جب ان سے کوئی کہتا کہ راہ خدا میں پیسے دو، زکوٰۃ دو، تو ان کے ماتھے پر بل اور شکنیں آ جاتی، پھر وہ کروٹ بدل کر جانے لگتے، پیٹھ پھیر کر چلے جاتے تھے۔ تو ان 3 اعضاء کو اسپیسیفک داغا جائے گا اور اس مال کو سانپ بنا کر، اژدہا بنا کر ان پر مسلط کیا جائے گا، اور وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال، میں تمہارا خزانہ، تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ اب دیکھیں دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہوتی ہے؟ سانپ، اور سب سے اچھی چیز ہمیں کیا لگتی ہے؟ پیسہ۔ تو قیامت کے دن اسی اچھی چیز کو وہ بری چیز سانپ بنا کر ہم پر مسلط کیا جائے گا۔ اٹ مینس کہ ہم جیسے دنیا میں سانپ سے ڈرتے ہیں، ایسے مال سے بھی ڈرے، یہ مال ہمیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ اسی لیے انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہا گیا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ تو بہرحال اس مہینے میں زکوٰۃ کے مسائل سیکھ کر پراپر وے میں اس کو ادا کریں گے تو اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔